اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1984 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدہر سے ہو رہا ہے، 76ویں سورت 76۔ سابقہ صورتوں میں اور بالخصوص سابقہ درس میں جو آیات آئی تھیں ان میں ایک بات تسلسل سے چلی آ رہی تھی۔ اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا جنہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارے غلط اعمال، غلط نظام، غلط روش زندگی تباہ کن نتائج پیدا کرے گا، اس زندگی میں وہ پیدا ہوں یا اس کے بعد کی زندگی میں آئیں، کیونکہ زندگی مسلسل چلتی ہے، موت سے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ کسی کو قیامت کہیے، اسی کو حشر کہیے۔ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں راکھ میں مل جاتی ہیں، خاک میں مل جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر انسان کا پیدا ہونا، پھر یہ حیات نو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اعتراض یہ تھا کہ یہ ممکن کس طرح سے ہے؟ اس کا جواب انہی کی سطح کے اوپر وہ ایسا دیا کہ یہ تو تم ایک انسان اور اس کے جسم کی بابت کہہ رہے ہو، یہ سارا سلسلہ کائنات، یہ جسے عدم کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھا، نتھنگ نیس جسے کہتے ہیں، یہ تم سب مانتے ہو، تمہارے بڑے بڑے سائنسدان بھی وہ مانتے ہیں کہ بہرحال یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ تھا۔ تو جس خدا نے اس کچھ نہ سے اتنا عظیم سلسلہ کائنات پیدا کر دیا، تو کیا اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک انسان کے جسم کو، جس کی یہ چیزیں بہرحال موجود ہیں، ان کی شکل ہی بگڑی ہے، ہڈیاں کی شکل میں نہیں، تم خود مانتے ہو کہ وہ خاک کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بہرحال اس کے جسم کا گوشت جو ہے مانتے ہو کہ کیڑے کھا گئے ہیں، کچھ تو موجود ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اتنا بڑا سلسلہ کائنات وہ وجود میں لے آیا، اس کے لیے یہ کیا ناممکن ہے کہ وہ اس انسان کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی وہ جو ان کا اعتراض تھا نا کہ جب جسم انسانی کا کچھ نہیں رہتا تو پھر کیسے وہ زندہ ہو جائے گا، ان کی سطح پہ جواب یہ دیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اس سے اتنے بڑا سلسلہ کائنات وہ وجود میں لے آیا خدا، تو اس کے لیے کیا یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم کو دوبارہ پیدا کر دے؟ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ قرآن کریم نے یہ کہا ہوا ہے کہ بعد کی زندگی و قیامت، اس میں کس شکل میں صورتیں یہ ہوگی، یہ تمہارے ذہن کی، شعور کی موجودہ سطح سمجھ نہیں سکتی اس زندگی کو۔ اس کے لیے تو ہمیں تو صرف اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ وہ زندگی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو کچھ انسان نے کیا ہے اگر اس کے نتائج یہاں سامنے نہیں آئے تو وہاں اس کے نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے۔ کس شکل میں وہ ہوگا، حیت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، وہ کہتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر تمثیلاً ہم بیان کرتے ہیں، جنت بھی جہنم بھی، یہ یوں نہ سمجھو کہ جن لفظوں میں بیان کرتے ہیں ہم انہی لفظوں میں وہ وہی کچھ ہے۔ آگ جب کہتے ہیں تو یہ وہی نہیں ہے آگ جو تمہارے یہاں تندور میں جلائی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں جو جواب دیا ہے وہ ان کی سطح پہ، ان کی منطق کا جواب ہے، جو وہ کہتے تھے کہ جب یہ جسم اس شکل میں نہیں رہے گا تو پھر جسم کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایسا ہو۔ ان سے کہا گیا کہ کیا یہ جو چیز ہے کہ کچھ نہیں تھا اور اتنا بڑا سلسلہ کائنات وجود میں آ گیا، ویسے تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے تھا، اور یہ تم سامنے اپنے دیکھ رہے ہو۔ قرآن کا انداز ایسا ہے، ہر سطح کے اوپر انسان کو وہ جواب دیتا ہے، اس کی سطح کے اوپر۔ اور یہ چیز آج کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہم لوٹتے چلے جاتے ہیں، یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز سے یہ پیدا ہوا، اس سے یہ پیدا ہوا، آخر میں جا کے ایک مقام آ جاتا ہے جہاں ہم پھر مبہوت رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھر ہو گیا۔ یہی ہے وہ مقام جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے۔ اور یہ اس کے بعد جو اگلی صورت شروع ہوئی ہے
میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آخری 2 پاروں کی صورتیں جو ہیں وہ ان کا زیادہ زور قانون مکافات عمل کے اوپر ہے، اخروی زندگی کے اوپر ہے، اور اسی کو مختلف پیرائے میں اس نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو بات انسان کی آ گئی تھی نا کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ پھر دوبارہ زندہ ہو جائے، تو کہا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ وہ وقت نہیں تھا آ چکا، اس دور میں سے یہ نہیں گزرا کہ یہ ویسے تو یہ لم یکون شیئا مذکورا یہ ہے، عام ترجمہ کیا جائے گا جب یہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، یہ قابل ذکر کی بات نہیں ہے، پھر بھی یہ ہوگا کہ کچھ تھا، وہی یہ کہہ رہے ہو نا کہ قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ مذکور کے معنی قابل ذکر ہمارے ہاں اردو کا یہ ہے، مذکور ہوتا ہے کہ جو خود اپنے وجود میں موجود ہو، یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ خدا نہیں ہے جس نے یہ کچھ پیدا کیا، یہ خود موجود نہیں تھا، سیلف ایگزسٹنٹ جسے کہتے ہیں، مذکور کے یہ معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو انسان کے متعلق یہ چیز کہ ایسا وقت تھا کہ یہ کچھ نہیں تھا۔ اب اس میں 2-3 الفاظ آتے ہیں، حالت الانسان حین من الدہر، یہ ایک تو دہر کا لفظ ہے، ترجمہ اس کا زمانہ کیا جائے گا، ٹائم کیا جائے گا، زمان اس کے لیے لفظ آتا ہے ہمارے ہاں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو زمان یا ٹائم ہے، فلسفے میں یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفر بھی ہار تھک کے کہہ جاتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ چیز۔ عام سطح پہ بھی اگر آپ سوچیں کسی وقت جسے ہم یہ کہیں گے کہ خدا ابتدا سے ہے، وہ ابتدا کا لفظ کیا معنی ہوں گے؟ یعنی ذہن انسانی اس وقت سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا، یہ ازل کہتے ہیں، وہ وقت کے یہ سے ہٹ کر ذہن میں آ نہیں سکتی کوئی بات، یا جسے آپ ابد کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں خدا ہوگا، ہمیشہ تک ہوگا، ذہن میں نہیں آ سکتی بات۔ انسانی ذہن محدود ہے، کوئی لامحدود شے محدود ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ ہر چیز کے متعلق یہ کہ یوں پیدا ہوا، یوں پیدا ہوا، آخر میں کہتے ہیں کہ پھر خدا کس طرح سے پیدا ہوا، وہ لامحدود ہے نا، محدود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو احباب آپ میں سے فلسفے کو کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یہ ٹائم یا زمان کے فلسفے کے متعلق بالکل الجھن میں نہ پڑیں، وقت توانائیاں ضائع ہو جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، کچھ پلے نہیں پڑے گا اس کے بعد۔ اور آخر میں وہ بات جو اقبال کہہ گیا کہ ہے فلسفہ زندگی سے دوری، عملی زندگی سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا، بیٹھے ہیں ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ اور اکبر الہآبادی اپنے انداز میں بڑا صحیح کہہ گیا کہ فلسفی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ اس کا انداز اپنا تھا، کیا بات ہے سر، فالتو عقل کی بات ہے، تو ادھر بالکل نہ آئیے۔ یہ ہے مظہر بھی زندگی کا بہت بڑا خاصا وقت، خاصا عرصہ جو ہے انہی وادیوں میں گزار چکا ہوا، جو میں بعد میں کہتا ہوں کہ من نہ کردم شما حضر بے گنیر، سمجھے نا، بالکل نہ آئیے گا، فائدہ کچھ نہیں ہے اس کا، زندگی کے عملی مسائل سے کچھ تعلق نہیں، اسی لیے قرآن بھی ان باتوں میں نہیں پڑھتا۔ سیدھی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ عربی زبان میں 2 لفظ عربی زبان میں بھی ہے، معلوم نہیں یہ زبان تھی تو کیا تھی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ فلسفے میں آخر میں جب یہ پہنچے ہیں فلسفے والے ہمارے ہاں کے، تو وہ 2 قسم کا ٹائم وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، نہیں یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 2 قسم کا ٹائم ہوتا ہے، ایک ڈیوریشن لیس ٹائم ہوتا ہے، ایک سیریل ٹائم ہوتا ہے۔ اس بات میں نہ پڑھیے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی 2 قسم یہ ہیں، پتہ نہیں یہ عربوں کی زبان، ان پڑھ قوم دور جاہلیت، ان کی زبان میں بھی 2 لفظ ہیں، دہر بھی ہے اور زمان بھی ہے۔ فلسفہ تو ایک طرف رہا ہے، عام طور پہ کوئی عقل و شعور کی بات بھی ان کے ہاں نہیں ملتی، لیکن زبان کے اندر یہ 2 لفظ موجود ہیں، اور وہ ان دونوں میں تفریق کرتے تھے۔ دہر کہتے تھے ابتدا سے انتہا تک طویل المدت عرصہ جو ہو اس کو وہ دہر کہتے تھے،
اور زمان کہتے تھے تھوڑے وقت کے لیے جو ٹائم ہو. بہرحال قرآن نے یہاں دہر کہا کہ کیا دہر میں ٹائم میں وہ لمحہ وہ وقفہ نہیں آ چکا کہ انسان وجود میں نہیں تھا؟ دہر کیوں کہا قرآن نے؟ یہ عربوں کے ہاں ایک عقیدہ تھا اور وہ دوسری جگہ اس نے بیان کیا. یہ کیسے وجود میں آیا؟ عربی زبان ہم سے زیادہ بہتر ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاں دو لفظ ہیں. ہماری زبان کی کوتا دامنی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی لفظ ہے. اس نے کہا ہمارے ہاں صرف کریشن کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق کرنا. کہتا ہے ان کے ہاں ایک لفظ امر ہے، وہ اس زمانے میں چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب وہ مخلوق کے درجے میں نہیں ابھی آ گئی ہوئی ہوتی، اس سے پہلے درجے میں ہوتی ہیں. وہ امر کا درجہ ہے. قرآن نے جو کہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد بشیء فیقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے یہ کریشن کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے ان کے ہاں تو لفظ موجود ہے امر کا، انگریزی زبان میں نہیں ہے. انہوں نے امر کا درجہ، اور جب وہ تخلیق کے مرحلے میں آتا ہے وہ شے، اس میں دوسرا لفظ ان کے ہاں تخلیق کا ہے. اور اگلا لفظ یہ ہے کہ ایک لفظ تولید کا بھی ہے. ابھی میں عرض کروں گا کہ تخلیق وہ کہا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے کی چیز، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، دہر نہیں ہے. یہ تم بھی کہتے ہو کہ وہ دہر مارتا ہے تمہیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ دہر پیدا بھی کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ ایسا وقت تھا جب انسان اس حیت میں تھا ہی نہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے لیے پھر وہ جو سلسلہ ہے نا کاز اینڈ ایفیکٹ کا، سبب مسبب سے، اس سے یوں ہوتا ہے. اب وہ کڑیاں گنا دی. تخلیق کا مرحلہ قرآن کریم میں بھی عربی زبان میں بھی وہ ہے جب کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے، مختلف موجود جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سے ملایا جائے، خاص توازن کے ساتھ، خاص تناسب کے ساتھ، مختلف پرپورشن کے ساتھ. اتنا یہ لیا، اتنا یہ لیا، اتنی ہائیڈروجن لی، اتنی آکسیجن لی، اور پانی کا قطرہ بن گیا. اسے تخلیق کہتے ہیں. زبان کے اعتبار سے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ عربی زبان عجیب و غریب زبان تھی، اسی لیے تو اس کا انتخاب عمل میں آیا قرآن جیسی حقائق بیان کرنے والی کتاب کے لیے. تخلیق امر تو وہ ہے کہ جہاں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں ہے اور وہ ایک شے وجود میں آتی ہے، وہاں سوال ہی نہیں کہ مختلف چیزوں کو ملا کے کچھ بنایا جائے. آگے جب وہ اس طرح وجود میں آتی ہے تو پھر یہ سلسلہ، یہی کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ ہمارے ہاں ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے. کہا یہ چیز ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا من نطفتن. اب دیکھیے 1400 سال پہلے عرب جیسی قوم ایک تخلیق انسانی کے مراحل گنائے جا رہے ہیں. من نطفتن تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہی جو سلسلہ توالد یا تناسل کا جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے. پھر آگے انسان، اس کے متعلق امشاج ایک لفظ کہا، بڑی عجیب چیز ہے. میں نے پچھلے درس میں بھی غالباً کہا تھا، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ایک قطرے سے بھی کم ایک شے جسے ہم وہ کہتے ہیں تولید کا، نسل کا، منی کا، اس کے اندر کروڑوں سے بھی زیادہ در کروڑ جرثومے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، اور ان میں ایک سیل کافی ہوتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے. جب وہ مل جائے دونوں مرد اور عورت کے سیل، اس ایک سیل کے اندر یہ پورا انسان بمائے اپنے تمام صلاحیتوں کے، جوہروں کے، مختلف قسم کی چیزوں کے موجود ہوتا ہے ایک سیل کے اندر. ایسی شے جس میں مختلف قسم کی چیزیں مضمر شکل میں، پوٹینشیل شکل میں موجود ہوں، عربی زبان میں اسے امشاج کہتے ہیں. من نطفتن امشاجن. غور فرمائیے کیا کس دور میں یہ چیزیں یہ کہہ رہا ہے. انتہا درجے میں آج بھی سائنس جہاں تک پہنچی ہے وہ یہی چیز ہے، اور
حیرت کدا ہے سائنسدانوں کا جو مرکز ہوتا ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں ہمارے آ سکتا کہ یہ وہ ایک جرثومہ جس کو نیکڈ آئی سے دیکھا نہیں جا سکتا، مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے صرف، اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں، جوہر، خصوصیات مختلف قسم کے، یہ سارے پوٹینشیل فارم میں مضمر شکل کے اندر اس اتنے سے ذرے کے اندر کس طرح سے مضمر ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، یہ تو ابھی کوئی بھی نہیں کہہ سکا. لیکن قرآن نے یہ بتا دیا امشاج کے لفظ سے کہ اس کے اندر مختلف جوہر قسم کی خصوصیات اور جوہر اور مضمرات اس کے اندر مضمر شکل کے اندر ہوتے ہیں، پوٹینشیل شکل کے اندر ہوتے ہیں. نبتلی ہے، کیا بات ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کے وہ عام ترجموں سے یہ بات کیا سمجھ میں آئے گی بات. بہرحال ترجمہ تو عام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا اور وہ آسان سی بات کہہ دی، مرد اور عورت کا وہ جو ملتا ہے. امشاج میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اگلی بات تو پھر سمجھ میں نہیں آتے. نبتلی کا ترجمہ ہم آزماتے ہیں اسے، یعنی کیا ربط ہے اس کے اندر، کیا توقع ہے یہ کہ وہ ایک نطفہ ہے جس کے اندر یہ تمام مضمرات موجود ہے، اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. تو ابھی تو وہ رحم مادر کے اندر ایسی شکل ہے جب ابھی بچہ بھی نہیں بنا ہوا، ہم اسے آزماتے ہیں. وہ ہے بات یہ ابتلا کے معنی آزمانا ہی غلط ہے. عجیب الفاظ ہیں اور کیا بات ہے قرآن کے انتخاب کی. بلاؤن ہوتا ہے کسی شے کو گردشیں اس طرح سے دینا کہ جو چیزیں اس میں مضمر ہیں، پنہا ہیں، ان کی نمود ہو جائے. اب تو ہمارے ہاں یہ الفاظ جو ہیں اساطیر کہن ہو گئے، پرانے زمانے کی باتیں. ورنہ میں عرض کرتا کہ ایک دودھ ہوتا تھا، پھر دہی ہوتا تھا، پھر وہ بلونی ہوتی تھی، دودھ کو بلویا جاتا تھا، ریڑھ کیا جاتا تھی جنوب پنجاب سے، وہ سمجھے گا نا. وہ جو بلونی سے بلویا جاتا ہے اور جو اس وقت اس کیفیت ہوتی ہے اس دہی کی جو پھر لسی اندر ہوتی ہے، جس طرح سے وہ گردش کرتی ہے نا، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے یہ بلا. اور وہ گردش کا ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ جو اس دہی کے اندر یا دودھ کے اندر پنہا مکھن ہوتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. اس سارے پروسیس کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے. کیا قوم تھی یہ سارا. حالانکہ ان کے ہاں یا وہ اونٹنی کا دودھ یا بھیڑوں کا دودھ ننگی نے نہونا کی تو نچوڑنا کی، اور جماؤنا کی سی تو رڑکنا کی سی، لیکن الفاظ موجود تھے. اور کیا لفظ ہے. یہ پروسیس سائنس کی انتہا یہ کرتی ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ مضمر یا پوٹینشیل چیز جو ہے ایکچولائز نمود میں اس طرح سے آتی ہے کہ اس میں کچھ گردشیں ہوتی ہیں، پہلو بدلتی ہے وہ چیز، اور پہلو بدلتے بدلتے اندر جو چیز مضمر ہوتی ہے وہ نمود اس کی ہو جاتی ہے. ایک لفظ اس کے لیے ہے، دونوں کے لیے ایک لفظ ابتلا. ہمارے یہاں ابتلا کا لفظ آزمائش میں ڈال دیا. ابتلا کے معنی آزمائش ہوتا ہے. ہم آزماتے ہیں، بات دوسری طرف نکل جائے گی. ایک تو خود خدا کے متعلق یہ کہنا کہ ہم آزماتے ہیں اس کو، کہ دیکھیں کیا کہتا ہے. خدا کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہے گا، اس کا رد عمل کیا ہوگا. وہ بھی آزماتا رہتا ہے کہ نہیں عزیز ازماؤں سے. وہ کئی خدا کے بڑے نیک بندے ہیں، نیک بندوں پہ مصیبتیں آتی ہیں. ابھی بات اس کا جواب ان کو نہیں آتا کہ خدا کے نیک بندوں کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں. کہ جی وہ خدا آزماتا رہتا ہے اپنے نیک بندوں کو. عجیب چیز. اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا، پہلو بدلنا. پہلو بدلتے ہیں زندگی میں، ہر شخص کی زندگی میں، اس کی زندگی میں پہلو بدلتے رہتے ہیں، مختلف گوشے سامنے آتے ہیں. یہ چیز ہے جسے ہم گردش کہہ دیتے ہیں عام طور پہ. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ یہ معلوم ہو کہ جو اس کے اندر ایک پنہا چیزیں ہیں اس گردش کے اندر آتے ہوئے وہ باہر آ جاتی ہیں، واقعی باہر آ جاتی ہیں. کبھی کسی پہ کوئی تکلیف نہ پڑی ہو تو کتنے مضمر جوہر اس کے ہوتے ہیں جو غیر نمود نہیں رہ جاتے ہیں. اس وقت بے شمار چیزیں ہیں جو باہر آتی ہیں. غصے میں کیا کیا چیزیں نہیں باہر آتی اس کے اندر. تمول میں، افراد میں دولت کے کیا کیا چیزیں باہر نہیں آتی. یہ چیزیں نہ ہوں تو پتہ ہی نہ چلے انسان کا کہ اس کے اندر، کہ خود اس کو اپنے متعلق پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کیا کیا جوہر پنہا ہے. کیا ایک لفظ ایسا ہے. گردشیں دیتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں زندگی میں تاکہ اس کے اندر کی جو چیزیں مضمر ہیں وہ بارز کا لفظ ہوتا ہے، اس کے لیے نمود ہوتا ہے.
محسوس شکل میں اوپر آ جانا، نمود میں آ جانا کسی چیز کا، یہ ہوتا ہے ایک لفظ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی. وہاں یہ رحم مادر کے اندر یہ جرثومہ جو ہے، ٹھیک ہے، دونوں ملتے ہیں. پھر ہوتا وہاں کیا ہے؟ کہا کہ وہاں گردش دیتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں اس کی نمود میں، تاکہ جو چیزیں اس کے اندر مضمر پنہاں تھیں وہ بارز ہو جائیں، محسوس ہو جائیں، نمود ان کی ہو جائے. اور اس کے بعد فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، اور اس طرح اسے ہم سننے دیکھنے والا بنا دیتے ہیں. کیا بات! عالم امر، عالم خلق، یہاں تخلیق کے بعد فجعلنا کا لفظ آیا ہے، یہ تیسرا لفظ آ گیا ان کے ہاں. یہ تخلیق سے بھی الگ ایک لفظ ہے، جعلہ. تخلیق میں تو وہ آ گیا نا، پہلا کیسا ہی لوتھڑا ہو وہ رحم مادر کے اندر، بچہ ابتدائی حالت میں اندر ہو، تخلیق کے مرحلے میں تو وہ آ گیا. اب اس کو گردشیں دینے کے بعد یہ جو اس علم سے واقف ہیں، گائنا کا علم جسے کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر پھر کس طرح سے گردشیں ہوتی ہیں. اس لوتھڑے کو کس 9 مہینے تک کیا کیا پہلو بدلتا ہے وہاں یہ. اور اس کے بعد کہا یہ کہ جلنا ہو سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا بنا دیا اس کو. وہ جس کو تخلیق کیا تھا، جس شکل میں گردشیں دی، گردشیں دینے کے بعد سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. کاہے کے لیے بنا دیا؟ اب یہ ہے قرآن. یہاں تک تو ایسے نظر آتا ہے کہ سائنس کا ایک فارمولہ ہے، کوئی بیان کیا جا رہا ہے، بالکل سائنٹیفک ہے ساری چیز، یہ ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ ہے. آگے وہ پرپز آ جاتا ہے، مقصد آتا ہے. پھر جہاں سائنسدان جو ہے دہریہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آگے لے جاتا ہے. کہا یہ اس لیے بتا دیا اس کو، سننے والا بھی دیکھنے والا بھی، کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس لیے یہ دیکھنے سننے والا بنا دیا کہ اب اس کے سامنے زندگی کے 2 راستے ہیں. کہا اس سے یہ کہ بصیرت سے کام لو، بصارت سے کام لو، سماعت سے کام لو، ان چیزوں سے کام لو. کام لینے کے بعد پھر خود اختیار کرو ان میں سے جو راستہ تم چاہتے ہو. یہ جو ہے صاحب اختیار و ارادہ بنانا اس کا، اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ صاحب سماعت و بصارت. اس کے معنی سماع و بصر کے معنی ہوتے ہیں یہ تمام جتنے بھی سینس کی ضرورت ذریعے سے انسان معلومات حاصل کر کے کسی نتیجے میں پہنچتا ہے. قرآن نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں. یہاں 2 ہی کہے ہیں، ورنہ تیسری اور چیز فواد بھی آتا ہے، قلب بھی آتا ہے. آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، حواس کے ذریعے سے خبریں اس تک پہنچتی ہیں. پھر کوئی شے ہے اندر اس کے جس کو اب تک سائنٹسٹ بھی متعین نہیں کر سکے کہ وہ کیا ہے، جو پھر کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، غلط یا صحیح. قوت حاصل ہوتی ہے تو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ وہ کیسے والی بات اندر کوئی چیز ہے جو استعمال. پہلی چیز اس کے لیے صاحب سماعت و بصارت والا ہونا ضروری ہے، معلومات اس کو ہونی چاہیے. یہ سارا کچھ ہم نے کیا، معلومات باہم پہنچائی، اس لیے کہ اس کے سامنے 2 پاسبلٹیز، 2 ممکنات ہیں. یہ خصوصیت انسان کی ہے کہ اس کے سامنے 2 راستے، 2 ممکنات، 2 پاسبلٹیز رکھی جاتی ہیں کہ ان میں سے ایک تم خود اپنے لیے چن لو. اب یہاں سے ذمہ داری شروع ہو گئی اس کی. حیوانات میں یہ بات نہیں ہوتی، ان کے سامنے 2 راستے، 2 ممکنات، 2 راہیں انتخاب کے لیے نہیں ہوتی. ان میں انتخاب ہوتا ہی نہیں. بار بار جو میں عرض کر چکا ہوں، بکری کے لیے یہ انتخاب ہی نہیں ہے کہ وہ گوشت کھائے گی یا گھاس چرے گی، سوال ہی نہیں. بکری بیچاری تو یوں ہی مہمان سی ہوتی ہے. شیر کو یہ انتخاب کی قوت حاصل نہیں کہ وہ گوشت کھائے گا یا گھاس کھائے گا یا انگور کھائے گا. بھوکا مر جائے گا، انگوروں کو خوشے لڑک رہے ہوں گے، وہ تو رخ بھی نہیں کرے گا. انتخاب نہیں اس کے لیے، جبلت ہے، مجبور ہے. جس راستے پہ چلنے کے لیے فطرت نے پیدا کر دیا، خدا نے پیدا کر دی، وہ مجبوراً اسی ایک راستے پہ چلا جاتا ہے. اس لیے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. سام ڈستا ہے تو اس پہ مقدمہ نہیں چلایا جاتا، اس کو پھانسی نہیں دی جاتی. ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے جو خود انسان 2 راستوں میں سے ایک کو اختیار کرے. اسے تو چھوڑ دیا انسان کے اوپر. اب یہاں تک ہم آ گئے. وہ وقت تھا کہ جب انسان وجود میں تھا نہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا. خلقہ کا لفظ ہے، تولید کا لفظ نہیں ہے.
پیدا کیا اس من نطفت امشاج، اس سے پیدا کیا وہ ایک جرثومہ جس میں یہ سب مضمر جواہر موجود تھے، پھر اس کو گردش دی، پھر وہ سننے دیکھنے سمجھنے سوچنے والا یوں کہیے یہ بن گیا، اور یہ سارا اس لیے کہ اس کے بعد اس کے سامنے دو راستے ہم نے رکھ دیے اور اسے کہا کہ اپنے لیے اما شاکر و اما کفورا، اب تمہارا جی چاہے تو یہ صحیح راستہ اختیار کرو، جی چاہے اس سے انکار کر کے غلط راستے کے اوپر چلے جاؤ۔ یہ ہے تخلیق انسانی کے مراحل جو قرآن نے گرائے ہیں، اور میں نے کہا ہے نا کہ یہ ساری سائنٹیفک بحث نہیں، یہاں آنے کے بعد بحث کا رخ بدل گیا اور اس سے الگ ہو گئے، وہ یہاں ذمہ داری تک نہیں پہنچتے سائنس والے، وہ صرف اس چیز کو طبعی طور پہ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک رہتے ہیں۔ اسے قرآن نے یہاں رکھا کہ یہ سب اس لیے ہم نے کیا کہ اس کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اپنے انتخاب کا، اپنے عمل کا، اور یہی ایک چیز ہے کہ جس سے پھر یہ انسان باقی تمام مخلوق سے متمیز ہو جاتا ہے، اما شاکر و اما کفورا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ جب یہ کفورا والی بات آتی ہے کہ جس نے صحیح راستہ، میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے کہا ہے انا ہدینا النجدین بھی کہا ہے، دونوں راستے دکھا دیے، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، انسان کے اپنے اوپر چھوڑ دے، دکھا دیے ہیں صرف دونوں راستے، مجبور نہیں انسان کو کیا کہ وہ صحیح راستے پہ ضرور چلے، مجبور تو حیوانات تک کو پیدا کیا ہوا ہے، انسان مجبور نہیں ہے، چلا دینا نہیں، چلا دینا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تمہارا کام ان کو صرف راستہ دکھا دینا ہے، راستے پر چلا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر مجبوراً چلا دینا ہو تو پھر انسان کا اپنا کریڈٹ اس میں کیا رہا، پھر یہ خوبی کیا ہوئی؟ کوئی یہ بکری کی خوبی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کاٹ کے کھاتی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، جیسے سام کا یہ جرم نہیں ہے کہ وہ ڈستا کیوں ہے۔ انسان میں یہ چیز آئی کہ اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اما شاکرم و اما کفورا صرف انسان کے لیے ہے، انسان ان حیوانات میں سے کسی کے لیے یہ نہیں آ سکتا کہ اس کا جی چاہے تو گوشت کھائے، جی چاہے تو وہ گھاس کھائے، اما کا شاکرم و اما، اور یہاں سے وہ سارے مسائل حل ہو گئے جو کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے یا نہیں۔ یہ باتیں چلی جا رہی ہیں، سوچیے قرآن کی موجودگی میں ان باتوں کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ یہ جو اما شاکر و اما کفورا، اس کے بعد ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدینا النجدین، بات تو صاف کرتا ہے، ذمہ داری انسان کی یہ ہے، اور اس ذمہ داری کے آگے اب دیکھیے کڑی سے کڑی کیسے ملتی چلی جاتی ہے۔ اب کفورا والے جو ہیں یہ دو راستے آ گئے نا، صحیح راستہ اختیار کرنے والے، صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرنے والے، غلط اختیار کرنے والے انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا۔ اب آئے وہ اما کفورا والے جنہوں نے صحیح راستہ چھوڑا، غلط راستہ اختیار کیا، ان کے لیے زندگی میں اب یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں تو وہ یہی ہے نا کہ آخرت میں جا کر تو وہاں وہ دوزخ میں توق اور زنجیریں اور آگ اور سارا کچھ وہاں تک، جو یہاں غلط راستہ اختیار کرتا ہے، غلط نظام زندگی یہاں قائم کرتے ہیں، یہاں کیا وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں؟ غلط نظام میں کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتا ہے؟ یہ توق اور سلاسل نہیں ہوتے اس کے، قدم قدم کے اوپر بیڑیاں اور ہتکڑیاں اور توق اور یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ کیا وہ آگ نہیں بھڑک رہی ہوتی جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ نار اللہ الموطلۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جو دلوں کو گھیر لیتی ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر غلط نظام، محکومیت کی زندگی، غلامی کی زندگی، محتاجی کی زندگی، کیا یہ توق و سلاسل اور وہ نار آگ کے شعلے نہیں ہیں؟ انسانوں کی محکومیت میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں توق اور سلاسل نہیں ہے؟ ان کے ہاں ایک توق و سلاسل تو وہ جو ہے کہ جو نظر آ جاتے ہیں، یہ ہتھکڑیاں وغیرہ جن کو کہتے ہیں، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ چیز کہ وہ توق و سلاسل یہ لوہے کی ہتھکڑیاں نہیں ہوتی،
پوچھو نہیں کہ وہ ان کو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، کئی دفعہ مجرم حوالاتوں سے بھاگ جاتے ہیں. یہ جو انسان کے خود پیدا کردہ طوق و سلاسل ہوتے ہیں جن میں یہ جکڑے ہوئے ہوتا ہے، ان کو تو یہ توڑ بھی نہیں سکتا. یہ ایسی یہ آگ ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. محتاجی اور محکومیت کی آگ اور طوق و سلاسل کس طرح سے توڑے گا انسان؟ غلط نظام کی، کفر کی زندگی. اب ہمارے ہاں تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے تو قرآن کی تمام اصطلاحات کے مفہوم ہی بدل گیا، اور کفر کے معنی، کافر کے معنی ہندو ہو گیا. یعنی وہ نہیں کہ جو صحیح نظام زندگی کی جگہ غلط اور باطل نظام زندگی کے ماتحت زندگی بسر، نظام کے ماتحت زندگی بسر کرے اسے کافر کہا جاتا ہے. نہ، کافر تو ہندو ہو گیا نا. وہ ہم تو الحمدللہ یہ مومن ٹھہرے جناب. جی یہاں تک تو ہوا کہ الحمدللہ مومن ٹھہرے. قرآن تو رکھا صرف یاسین سنانے کے لیے. یاسین وہ آساں بمیری، جلدی موت نہ آتی ہو یہ سناؤ جلدی موت آ جائے. جی ہاں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بھیجا ان کے لیے لمن کان حیًّا، زندہ انسان جو ہے ان کے لیے یہ زندگی دینے والا ہے. اور ہمارے ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے موت لانے کے لیے. ٹھیک ہے. قرآن کی طرف آتے اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں تو قرآن میں یہ ملتا، یہ ان کو مخاطب کیا ہوا ہے، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں آمنوا باللہ، ایمان لاؤ. انہیں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ. اب معلوم ہو کفر کیا ہوتا ہے. تو کفر کی زندگی جو ہے باطل کے نظام کے تابع زندگی بسر کرنا، غیر خداوندی نظام کے تابع انسانوں کی معقومی اور محتاجی میں زندگی بسر کرنا، اس سے توق و سلاسل اور اس سے صحیح پیدا ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے یہ بتایا تھا، سورہ اعراف میں ہے کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تاکہ انسانوں نے اپنے اوپر جو اپنے آپ میں انسانوں نے جن ہتھکڑیوں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے، جو بڑی بڑی برفانی سریں خود سروں پہ اٹھا رکھی ہیں، یہ رسول اس لیے آتا ہے کہ یہ ان ہتھکڑیوں کو توڑ دے گا، یہ ان سلوں کو اتار کے پھینک دے گا. یہ کون سی ہتھکڑیاں اور کون سی سلیں تھیں توڑ کے پھینک دی. اس کے اندر نہ انسان کی حکومت رہی، نہ سرمایہ داری کی محتاجی رہی، نہ مذہبی پیشوائیت کی کیا کہوں گے کیا نہ رہی. یہ تھی وہ توق و سلاسل جو حضور نے پھینک دی. یہاں یہ کہا ہے کفور کے لیے، کافر کے معنی میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے تو خود معنی کی. اگلی آیت پڑھ لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. اس کے مقابلے میں کہا ان الابرار یشربون من کاسن، یہ تو تھے کافر. مقابل میں قرآن اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کفر کون سا ہے جو ہم نے یہ کہا ہے، یہ کافر کے معنی یہ کوئی ہندو نہیں جو تم کرتے ہو. اس کے مقابلے میں کہا ہے ابرار. تو یہ لفظ تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، آزاد کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے. اس کے معنی آزاد کون سی وہ زندگی ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے، جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہوتا. ایک خدا کے احکام کی غلامی، اس کو اگر آپ غلامی کہیں وہ تو ابدیت ہے. ایک اس کی محکومی اور ساری دنیا سے آزادی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس ایک دروازے پہ جھکنے والا پوچھو نہیں کہ وہ ابرار کی کس صف میں ہوتا ہے. کیا لفظ ان سے عزیزان مان، یہ چیزیں ہیں جس طرح قرآن سمجھ میں آتا ہے. پہلے یہ کافر کے لیے کہا ہے نا کہ یہ وہ چیز ہے، اس کے مقابلے میں وہ ابرار کا لفظ لایا ہے. اغلال و سلاسل والے جو ہیں وہ ابرار نہیں ہو سکتے. ابرار میں تو وہی ہوں گے کہ جنہیں کسی قسم کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور طواف و سلاسل نہ پڑے ہوئے ہوں. صحیح آزادی وہی ہے. آزادی یہ نہیں ہے کہ اس کو ہتھکڑی نہ ہو سکتا ہے کہ طبی طور پر کسی وقت کسی جرم کی، کسی ظلم کی وجہ سے، کسی کی استبداد کی وجہ سے یوں ہتھکڑیاں بھی پہنی. ہتھکڑیاں پہنے ہوئے والا بھی ابرار ہوتا ہے قلب اگر اس کا آزاد ہے تو. ایک خدا کا محکوم ہے، ساری دنیا سے وہ مستانہ وار گزر جاتا ہے.
کسی کا محکوم نہیں ہوتا جو اس ایک چوکھٹ پہ سر جھکانے والا ہر چوکھٹ سے سرفرازی سے گزر جاتا ہے دنیا کے اندر. لیکن میں کیا عرض کروں، باتیں رہ گئی. اب تو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں کسی ایسے ابرار کو، کسی ایسے بر کو جو ابرار کی صف کے اندر ہو سکے، جو یہ پکار کے کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں زندہ شہادت ہوں اس امر کی کہ یہاں کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے سوائے خدا کے. یہ شہادت دینے والا کیسا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، کھڑے ہو کے دنیا کو پکار کے شہادت دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے. شہادت تو وہی دے گا نا کہ جو فی الواقعہ اس کا خود مجسمہ ہوگا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اب آپ اس کو جنت کی زندگی کی باتیں کہہ لیجئے، اب اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ پھر یاد رکھو، مثل الجنت التی، قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ چیزیں آئیں ان کے یہ جو لغوی معنی جنہیں کہتے ہیں نا ڈکشنری میننگ، یہ نہ لیجئے گا. مثال کے طور پہ ہم یہ بیان کیا ہے، لیکن اس مثال میں تو حقائق پوشیدہ ہیں. ایک پیالہ مل رہا ہے پینے کے لیے، اب یہاں ہے مزاجها کافورا، اور 4 ہی آیتوں کے بعد ہے مزاجها زنجبیلا. کافور و زنجبیل دونوں ویسے تو ہمارے ہاں کے طب کی اصطلاحیں ہیں. کافور تو آپ کو پتہ ہی ہے، نہیں اب نہیں پتہ ہوگا، پہلے بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا تھا. مردے کے کفن میں یہ وہ چھڑکتے تھے. کافور طب کی ایک دوائی ہے کہ جہاں کسی کی حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے کچھ ٹھنڈک پہنچانا ہو تو کافور دیتے ہیں. زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں. طب میں اگر کسی کی حرارت کم ہو جائے اس کو ابھار کر اعتدال پہ لانا ہو تو اس وقت اس کو زنجبیل دیتے ہیں، ادرک دیتے ہیں. جنت کے اس پیالے کے اندر جس میں حرارت کی کمی رہ گئی ہے اس میں زنجبیل ملائی جاتی ہے تاکہ یہ حرارت بڑھ جائے اس کی اور اعتدال پہ پہنچ جائے. اور جس میں شدت ہوتی ہے حرارت کی اس میں کافور ملا دیا جاتا ہے تاکہ یہ نرم آ جائے اور اعتدال پہ آ جائے. کیا بات ہے 2 آیتوں کے اندر جو کہا گیا ہے. اتنی سی چیز ہی ہے، انسان کے اخلاق کا مدار اس پہ ہے کہ جب ذرا شدت ہو زیادہ اختیار ہونے کی، حد سے بڑھنے کی کوئی چیز ہو تو کوئی شے ہو جو اسے روک دے، وہاں احکام خداوندی اس کو روک کے پیچھے لے آتے ہیں. یہ مزاج کافوری ہے. اور جہاں کسی طرح سے ظلم و استبداد اور ان چیزوں سے حرارت اور قوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ جو نظام ہے جنتی فردوسی زندگی جو ہے اس میں پھر جسے کیا ہے نا ادرک ملایا جاتا ہے، اس میں اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس سے حرارت بڑھے، قوت زیادہ ہو، لیکن اعتدال پہ دونوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے. صاحب یہ ہوئی جنتی زندگی کی ایک خصوصیت، نہ کمزوری اور نہ حد سے بڑی ہوئی شدت کے ساتھ قوت، دونوں کو اعتدال میں لائے ہوئے. یہ دونوں چیزیں اپنی حد سے بڑی ہوئی ہوں بڑی خطرناک ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کو گورنر مقرر کیا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی اصولی ہدایت دیجئے کہ میں اپنے ہاں جو لوگ مقرر کروں، اپوائنٹ کروں، ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ وہ لمبی چوڑی لسٹ تو میں تمہیں دے نہیں سکتا، یہ تو تم خود وہاں طے کرو، میں تمہیں اصول بتاتا ہوں. کمزور دیانتدار اور قوت والا بد دیانت، ان 2 سے بچنا، باقی جس کو جی چاہے پان کر لینا. کیا بات ہے صاحب، جی کیا بات ہے یہ شخص کر گیا ہے. ابدی حقیقت ہے. کمزور دیانتدار کتنا نقصان پہنچتا ہے اس شخص سے، اور دوسری طرف قوت والا بد دیانت. یہ ہیں دونوں چیزیں، کمزوری اور قوت. ان کو اعتدال کے اوپر رکھنے کا نام ہے ایمان کی شرط جو ہے، اسے یہ جنتی زندگی کہتے ہیں. صاحب ذرا قوت بڑھنی شروع ہو تو فوراً وہ کنٹرول میں لے آئے اس کو اور اعتدال پہ رکھے. ذرا وہ کمی واقع ہونی ہو تو فوراً اس کے اوپر بڑھا کے، یہ بھی نہ ہو کہ جس کا جی چاہے تماچا مار کے چھین کے لے جائے. صاحب یہاں من کاسن
کانا مزاجها کفورا. اور آگے بات ہے عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. عجیب قرآن ہے عزیزان من. میری تو دعا ہی ہے نا کہ اللہ آپ کے بھی نصیب یہ چیز کرے کہ آپ اس طرح سے سمجھیے خود قرآن کو، اور یہ جو پیالہ ہے اس کا خود لذت اندوز ہو. جی لذت اندوز نہیں ہو بلکہ وہ تو لفظی اور ہے کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی. بڑی عجیب چیز ہے کہ کسی سے کہیے کہ صاحب یہ جو نشہ ہوتا ہے شراب کا یہ کیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسا نہیں سمجھایا جا سکتا، یہ تو وہی جانتا ہے جو پیتا ہے. کہا کہ یہ وہ شراب ہے پینے کی چیز. شراب کے معنی عربی زبان میں ہر پینے کی چیز ہوتی ہے، ڈرنک ہوتی ہے. یہ تو ہمارے ہاں جو شراب کا لفظ اس وائن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عجیب بات ہے. یعنی ہر پینے کی چیز کے لیے ہمارے ہاں شراب نہیں ہوتا، وہ شراب مختص ہو گئی ہے. عربی زبان میں یہ بات نہیں ہے. وہاں یہ چیز عقل و شرب جسے آپ کہتے ہیں یہ ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں. کہا کہ یہ جو پینے کی چیز ہم نے بتائی ہے یہ ایک چشمے سے حاصل ہوتی ہے. وہ چشمہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ یہ اہل جنت وہ اپنے اندر سے اس چشمے کو نکالتے ہیں. اف قرآن ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ وہاں واقعی کوئی پہاڑی ہے اور پہاڑی سے چشمہ نکلتا ہے اور چشمے سے پیالہ بھرا جاتا ہے. یفجرونہ تفجیرا. اپنے اندر سے ان سنگلاخ چٹانوں کو پھاڑ کے یہ نکالتے ہیں چشمہ. یہ وہ چشمہ ہے جس سے یہ پیتے ہیں. اب اس میں اگر کمزوری ہوتی ہے تو تھوڑا سا ادرک ملا دیا جاتا ہے، اگر اس میں شدت ہوتی ہے تو تھوڑا سا کھجور ملا دیا جاتا ہے. نکالتے ہیں اپنے اندر سے. کس طرح سے نکلتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جہاں جہاں یہ چیزیں آئی تھیں جہاں بھی قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ یہ یوں ہوگا، آگے کیا بات آئی تھی کہ یہ ہوگا اس طرح سے کہ بھوکوں کی روٹی کا انتظام تم کرو گے. چلیے جی، جنت سے نکلنے والا چشمہ، چشمے سے حاصل ہونے والا وہ نشہ. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. سنیے کیا بات کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جو کچھ ذمہ داریاں لے رکھی ہیں اپنے اوپر، یہ نظر ہے، نظر نہیں ہے موافق میں، شاید میں غلط پڑھ گیا. یوفون بالنذر، نظر جمع ہوتا ہے. جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہوتا ہے، جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہو رہی ہوتی ہے، جو ذمہ داری اصل میں تو جو ذمہ داری انہوں نے خود عائد کر لی ہوتی ہے. قرآن زبردستی تو کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالتا نہیں. مومن تو یہ ذمہ داریاں خود اپنے اوپر ڈالتے ہیں. جو ذمہ داری، اب یہ نظر کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں تو نظر مانتے ہیں نا، منت مانتے ہیں اور ساتھ اس کے نظر ہوتی ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ کسی آنے والے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں انہیں نظر یا نذور کہتے ہیں. وہ جو رسول ہر نبی جو ہوتا ہے وہ نذیر جسے کہتے ہیں وہ یہیں سے ہے. وہ آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے انسانوں کو. یہ لوگ پورا کرتے ہیں نظر کو. جو بھی ذمہ داری یہ اٹھا لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. کس احساس سے پورا کرتے ہیں؟ جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے ایک احساس ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے. کیوں پورا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو لفظ عزیزان من اور پورا معاشرہ جتنا ہمارا ہی نہیں، آج تو ساری دنیا کا سارا معاشرہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ پھر شر ایک لفظ ہے. جس قسم کا بھی کوئی ایول، کوئی برائی، کوئی تکلیف دہ چیز جتنی بھی ہے وہ سب اس لفظ کے اندر آ جاتی. اصل میں تو یہ وہ چنگاری ہوتی ہے نا، شرر ہوتا ہے نا، جو پھونک کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو. استعمال ہوتا ہے اس معنوں میں ہر قسم کی برائی، شرر، پھونک کے رکھ دینے والی چیز. ٹھیک ہے، میں نے کچھ کیا ہے وہ شرر مجھ تک ہی رہے گا، اس نے دوسرے نے کیا ہے وہ شرر اس تک رہے گا. اگر پورے کا پورا معاشرہ اس قسم کا ہو جائے تو پھر
جیسے آج کہتے ہیں نا کہ صاحب آج تو کوئی شخص رشوت سے بچ نہیں سکتا، لیتا نہیں ہے تو دینی پڑتی ہے، بچ ہی نہیں سکتا۔ کیا چیز ہے یہ؟ قرآن کا لفظ کہا کہ وہ ڈرتے اس سے ہیں کہ کہیں ایسا نظام اور معاشرہ نہ پیدا ہو جائے جہاں شرر اڑ کے آ لگے، یعنی یہ خود نہ اس شرر تک جائے، چنگاری تک جائے، اس شعلے تک جائے، اس آگ تک جائے، وہ اڑ کے آ لگے، اس کو بچے کیسے بچ سکتا؟ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے اس کو پورا نہ کیا تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں پھر یہ جو شرر ہے، پھر اب شرر ہو گیا، لفظ ہمارے ہاں بھی ہے، وہ چنگاریاں جو اڑا کرتی ہیں، پھر برائی کی چنگاریاں جو اڑا کرتی ہیں، پھر وہ اڑ کے لگا کرتی ہیں، پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اس لیے ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ نہ کہیں قائم ہو جائے کہ جس میں ہم بچ ہی نہ سکے معاشرے میں۔ اندازہ لگائیے، اڑ کے لگنے والا شر جو ہے ایسا نہ کہیں ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے کہ یہ جو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جسے کہا تھا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ کہیں ہو جائے، یہ خوف ہے، ایسا خوف نہیں ہے، محتاط رہنا ہے کہ کہیں اس قسم کا معاشرہ نہ قائم ہو جائے کہ جہاں پھر وہ شر مستغرق ہو جائے، اڑ کے لگنے لگ جائے ہر شخص کو شر جو ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے؟ پھر وہی بات آ گئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، انتظام ایسا کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، انتظام ایسا کرتے ہیں۔ وہ جو محنت کرنے کے قابل آدمی ہے وہ تو محنت کر کے کما لیتا ہے نا، یہ ہے علی حبہ ہی، بڑی کوشش ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے، میری روٹی میرے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہ جائے، اس میں بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اس کوشش کے باوجود یہ آیا نا وہ اصل مسئلہ، اس کی دولت کی بڑی کوشش ہوتی ہے، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے 2 روٹیوں کے اندر، یہ بڑے بڑے جتنے بھی خزانے دبائے بیٹھے ہوئے وہ تو غریبوں کی طرح 2 روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے، ان کی تو کیفیت یہ ہوتی، ضرورت نہیں آتی ہے، اس سے آگے جو ہوتی ہے ہوس ہوتی ہے جس کی انتہائی نہیں ہوتی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک ہوس پیچھا نہیں چھوڑتی، اتنی کشش ہوتی ہے اس دولت کے اندر۔ کہتے ہیں اس دولت کی اتنی کشش کے باوجود جب اپنی ضرورت پوری کر کے تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کس کی ضرورت رکی ہوئی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر یہ تھا وہ جو کرتے ہیں جس سے وہ معاشرہ نہیں قائم ہوتا، جس میں شر پھر اڑ کے لگتا ہے۔ معاشرہ ایسا ہو جائے کہ جس میں ضرورتیں پوری نہ ہوں کسی کی، اور پھر اگلی بات یہ ہو کہ جائز طریقے سے تو ہو ہی نہ پوری ضرورتیں، تو پھر یہ معاشرہ ایسا ہوگا نا جس میں شر ایسا عام ہو جائے گا کہ اڑ کے لگے گا۔ پھر کہتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے، وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ طعام کا انتظام کرتے ہیں، روٹی کا انتظام کرتے ہیں، اور ہر مسکین و یتیم و اسیر، یہ الفاظ تو آ چکے ہوئے ہیں اس سے پیشتر بھی، ان سب جو بھی اپنی محنت سے معذور ہے، جس کی محنت بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، ان سب کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ کس طرح سے انتظام کرتے ہیں؟ ایک انتظام تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی مصیبت کے وقت کسی کے اوپر کچھ احسان کیا اور پھر ساری عمر کے لیے وہ بے دام غلام بنا دیا اس کو، کیا نا صاحب؟ دیکھیے صاحب اس شخص کو طوطا چشم کہیں کا احسان نافراموش اس وقت آیا تھا، روتا ہوا، صاحب بچے بھوکے مرتے ہیں، جی خدا کے واسطے دیجئے، کچھ دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، آج کہتا ہے ووٹ میں آپ کو نہیں دوں گا، اس کو دوں گا۔ یہ ہے ایک ضرورتیں یوں پوری کی جاتی ہیں۔ یہ جو نظام ہوتا ہے جس میں شر اڑتا ہے، اس میں تو اگر کوئی کسی کی ضرورت پوری بھی کرتا ہے تو اس کیفیت سے کرتا ہے۔ یہ ضرورت پوری کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ لینا تو ایک طرف رہا، ہم تو شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علی حبہ ہی، مال و دولت کی اتنی کشش دوسرے کو دے رہے ہیں، اور یہ کیفیت یہ ہے کہ ان سے شکریہ تک پہ بھی متمنی نہیں ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی، وہ جو جنتی شراب پیتا ہے، جس کو شراب آپ کہتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو تو جنتی
یہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. یہاں تو اتنی سی بات یہ ہے کہ ہم شکریہ کے بھی مستحق نہیں ہیں. دوسری جگہ تو یہ ہے کہ وہ جو سرونا اعلیٰ انفسہم ولاؤ کان بہم خصاصہ، وہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دوسری کی ضرورت اگر زیادہ ہے اپنی سے تو اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. دینے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. وقت ہو گیا، یہ ہے 2 منٹ. وہ کہتے یہ ہے انا نخاف من ربنا، پھر یہ آئندہ ہم لیں گے. یہی بات ہے، دیتے ہیں تو اس طرح سے لوجہ اللہ، کوئی معاوضہ نہیں، شکریہ تک بھی نہیں متمنی ہوتے. تو کیا بات ہے اس معاشرے کی جس میں یہ کیفیت ہو کہ جس سے بات ضرورت سے زیادہ ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دے کہ جن کی ضرورت رکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہم شکریہ تک بھی متمنی نہیں ہے. ہم سورہ الدہر کی آیت 9 تک آ گئے. بے عزیزان ایمان 10 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.